بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب یہاں پر جو یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے، جب یا ایھا الناس سے اللہ رب العزت خطاب کرتے ہیں تو اس سے مراد اکثر اہل مکہ والے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو اپنی عبادت کا حکم دیا تو آخر میں یہ فرمایا لعلکم تتقون، عبادت کرو اللہ رب العزت کی۔ کیوں عبادت کرو؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا جو نفع ہوتا ہے وہ عابد کو ہی ہوتا ہے، معبود کو نہیں ہوتا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے تو اس کا نفع ہمیں ہی ہوگا، ہم پرہیزگار بنیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض فراشا، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو بنایا عمارت، بنا عمارت، وانزل من السماء ماء اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو، فاخرج به اور نکالا ان کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں کو نکالا، رزقا لکم جو تمہارے لیے رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا تو جب اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں تم پر کی تو اب تمہارا کیا احسان ہے؟ فلا تجعلوا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اندادا کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم تو جانتے ہو۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 گروہ کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد منافقین کی 2 مثالیں دی گئیں، پھر اس کے بعد اب یہ جو 2 آیات ہیں، ان 2 آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اور اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق، آسمان سے بارش برسانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام اللہ رب العزت کے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ بھی ساتھ ہی ساتھ اہل عرب رکھتے تھے کہ بہت سے کام بتوں کے بھی سپرد ہیں، نعوذ باللہ، اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں، یعنی وہ جو بت ہیں وہ اہل مکہ کی مدد کریں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، آسمان سے بارش برسانے والا اور زمین سے پھلوں کے نکالنے والا، یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی ذات یہ سارے کام سر انجام دیتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے انسان پر اتنے سارے احسان کیے تو انسان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو، فی ریبن کسی شک میں، مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، فأتوا پھر تم لے آؤ، بسورۃ ایک سورت، من مثلہ اسی قرآن کی مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اللہ کے سوا پکار لو، من دون اللہ اور اللہ کے سوا پکار لو جو اپنے حمایتی ہیں ان کو، ان کنتم صادقین اگر تم لوگ سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے نا ہمارے کلام کے بارے میں، ہمارے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، علی عبدنا فرمایا، یہاں علی عبدنا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کفار یہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ قرآن کا صرف ان پر ہی نازل ہونا ہے اور یہ قرآن ان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، کسی مجنون کی باتیں ہیں، اس طرح کے اعتراضات اہل عرب کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی دوسری مقام پر بھی اللہ رب العزت نے ان کی تردید کی کہ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، وما هو بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کلام اللہ رب العزت نے اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے آگے چیلنج دیا، ودعو کہ تم بلا لو، جو تمہارے شہداءکم سے مراد حمایتی ہیں، کہ اپنے حمایتیوں کو بلا لو، اگر تم سچے ہو نا، اس قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا ایک چھوٹی سی آیت ہی لے آؤ، لیکن عرب اتنے فصیح و بلیغ لوگ ہونے کے باوجود یہ اللہ رب العزت کا چیلنج ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکے۔ اور عرب کے جو بڑے بڑے شاعر تھے نا،
انہوں نے بہت کوششیں کی، لیکن سورۃ الکوثر جتنی بھی وہ آیت، سورۃ الکوثر جتنی صورت اور سورۃ الکوثر کی جو آیات ہیں ان آیات کے برابر بھی کوئی آیت اس طرح کی وہ نہیں لا سکے۔ پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر آگے اللہ رب العزت نے خود فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر بچو آگ سے، الَّتِی، ایسی آگ، وقودها، جس کا ایندھن، الناس، لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، خود فرمایا آگے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، پھر آگے وَلَن تَفْعَلُوا فرمایا کہ تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرو، ایسی آگ سے بچو جس کا ایندھن دو چیزیں ہوں گی، ایک انسان اور ایک پتھر۔ انسان تو سمجھ آتا ہے، پتھر جہنم کا ایندھن کس طرح ہوں گے؟ ان پتھروں سے وہ پتھر مراد ہیں جنہیں کفار پوچھتے تھے، جیسے نائلہ وغیرہ، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، اور انہیں یہ پوچھتے تھے نا، یہ بت جہنم میں انسانوں کے ساتھ جلیں گے۔ اور عدت للکافرین، اور جو یہ جہنم ہے نا، یہ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں تیار کی جا چکی ہیں۔ آگے فرمایا وبشر الذین، اور آپ بشارت دے دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس چیز کی بشارت دیجیے؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغات کے نیچے سے، الانہار، نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا، جب انہیں ان باغوں میں سے رزق دیا جائے گا، منہا، ان باغوں میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل دیا جائے گا، رزقا، قالو، تو وہ اہل جنت کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں رزق دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے۔ جب کبھی بھی اللہ رب العزت نے اپنے عذاب سے ڈرایا، جہنم کا ذکر کیا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے زیادہ تر مقام پر جنت کا ذکر کیا، جنت کے باغات کا ذکر کیا، تاکہ جو ایمان والے ہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ان کے دل تقویٰ سے معمور رہیں، اور ان کو پتہ ہو کہ جب وہ ایمان لائے گا اور نیک اعمال کریں گے تو ان کا جو ثواب ہوگا، جو اجر ہوگا، ان کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی۔ اب یہاں جو فرمایا نا کہ جب اہل جنت کو جنت مل گئی اور ایسے باغات ملے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، پھر آگے فرمایا جب انہیں ایسے رزق دیے جائیں گے، ایسے پھل دیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے۔ اب اس کا دو مطلب مراد ہیں، اہل جنت ہی کیوں کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہمیں پہلے دیے گئے؟ ایک اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے نا وہ آپس میں مشابہ ہوں گے، یعنی ایک جیسے ہوں گے، لیکن ان کے جو ذائقے ہوں گے نا وہ جدا جدا ہوں گے، اس لیے جنتی کہیں گے تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے مل چکا ہے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ پھل مراد ہے جو انہیں دنیا میں دیا گیا، لیکن اس کا جو ذائقہ ہوگا نا وہ جنت میں بدلا ہوا ہوگا، مختلف ہوگا۔ تو پھر اہل جنت جب وہ والا پھل اپنے سامنے پائیں گے اور پھر وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے نا جو ہمیں دنیا میں دیا گیا، یا اس کا دوسرا مطلب یہ مراد ہے، لیکن جو ذائقہ ہوگا نا بہرحال وہ جنت والا ہوگا۔ آگے فرمایا اور اہل جنت کے لیے اور کیا کیا انعامات ہوں گے؟ ایک تو باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایک ہے کہ پھل ان کو دیے جائیں گے، اور آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا، اور اہل جنت کے لیے فیہا، اس جنت میں کیا ہوگا؟ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہاں پر وَلَهُمْ فِيهَا ازواج یہ بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مطہرہ کا اضافہ کیا، یعنی ایسی بیویاں ہوں گی جن کے نام جسم پر کوئی عیب ہوگا، نہ ہی جسم پر کوئی میل کچال ہوگا، نہ ہی بول و براز ہوگا، اور ہر گندگی سے پاک ہوں گی، حتیٰ کہ ان کا جو مزاج ہوگا نا وہ بھی انتہائی پاکیزہ اور اعلیٰ عمدہ اعلیٰ والا اخلاق ہوگا۔ یعنی مطہرہ کہہ کر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ وہ جو جنت میں جو حوریں ملیں گی نا وہ ظاہراً بھی پاک ہوں گی اور باطناً بھی پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، لا یستحیی، حیا نہیں فرماتے، ان یضربا، کہ وہ مثال بیان کریں۔ ضرب یضربو کے تین معنی ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے مارنا، ایک ہوتا ہے سطح زمین پر چلنا، اور ایک ہوتا ہے مثال بیان کرنا۔ یہاں تیسرا مطلب مراد ہے کہ بے شک اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتے، ان یضربا، کہ وہ مثال بیان کریں، مثلاً ایسی چیز کی مثال، ما بعوضۃ، جو کہ مچھر ہو، فما فوقہا، یا ایسی چیز کی مثال بیان کریں جو اس سے بھی بڑھ کر ہو۔
یعنی یہاں اللہ بعوضہ سے مراد یہاں مچھر ہے، یعنی اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتے کہ اللہ رب العزت اس قرآن میں مثالیں بیان کریں، مچھر کی بیان کریں یا مچھر سے بھی نچلے درجے کی کسی چیز کی اللہ رب العزت مثال بیان کریں۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مچھر اور مکھی وغیرہ کی جب مثالیں بیان کی نا، تو اہل مکہ نے یعنی کہ جو منافقین اور کفار تھے نا، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ایک ایسا کلام ہے، اس میں تو مچھر اور مکھی کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، اگر یہ کوئی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ اور عرفہ کلام ہوتا تو اس میں تو بہت عمدہ مثالیں بیان کی جاتی۔ تو اہل عرب نے ایک اعتراض کیا، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت تو مچھر اور یا اس سے بھی کوئی جو چھوٹی مخلوق ہو اس کی مثال بیان کرنے سے بھی اللہ رب العزت نہیں حیا فرماتے، اور جو مثال بیان کی جاتی ہے نا وہ ممثل لہو یعنی جس کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے نا اس کے موافق ہوتی ہے، یعنی جن لوگوں کو مثال دی جا رہی ہے مثال بھی انہی لوگوں کے موافق ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی انداز اپنایا ہے کہ اگر کسی حقیر اور ذلیل کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہو، تو اسی طرح کفار بھی حقیر اور ذلیل ہیں، ان کی جو حقیقت ہے اور ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہی کی مثال کے لیے اس طرح چیزوں کا انتخاب فرمایا۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ جو حق ہے نا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ فرمایا ہے اللہ نے، بِهَذَا مسئلہ، اس مثال کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مچھر اور مکھی کی مثال کے ذریعے سے ہم پر کیا ارادہ فرمایا۔ یضل بہ کثیرا، اللہ رب العزت نے اس سے گمراہ کیا ہے بہت لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت بخشی ہے اس کے ذریعے بہت ہی لوگوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں اللہ رب العزت گمراہ کرتا اس مثالوں کے ذریعے سے مگر فاسق لوگوں کو ہی۔ یعنی قرآن پاک کا جو مضمون اور جو طرز ہے نا وہ اس طرح کا ہے کہ بعض دفعہ ایسی آیات نازل ہوتی ہیں جن سے اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور انہی آیات سے جو کفار ہوتے ہیں اور جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کی جہالت اور بڑھ جاتی ہے، وہ اسی طرح کی آیات۔ آگے فرمایا الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر دینے کے بعد۔ اب یہاں پر عہد سے کیا مراد ہے؟ عہد سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ عہد ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی روحوں سے کیا تھا، انسانوں کے پیدا فرمانے سے پہلے روحوں سے کیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں پر جو لوگ عہد توڑتے ہیں ان لوگوں کا یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کر دینے کے بعد، یعنی روحوں نے تو اوپر عہد کو پختہ کیا تھا اور یہ لوگ تو عہد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ توڑ دیتے ہیں ہر ایسی چیز کو امر اللہ بھی أَن يُوصَلَ، جسے اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو بھی توڑ دیتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد بھی کرتے ہیں، یعنی عہد بھی توڑتے ہیں کفار اور منافقین، اور قطع رحمی بھی کرتے ہیں اور زمین میں فساد بھی کرتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آگے فرمایا کیف تکفرون، تم بھلا کیوں کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، اور بہرحال تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں اللہ رب العزت نے زندہ کیا، یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں پیدا کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ رب العزت کی طرف ہی تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ رب العزت نے جو یہ آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، اگر تو زندگی کے بعد کبھی موت کے بعد کبھی زندگی نہ ہو، پھر تم جو مرضی اپنی ہٹ درمی کرو، جاہلانہ باتیں وغیرہ کرو، اگر تو موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن دیکھو موت کے بعد بھی زندگی ہے، پھر تم کیوں کفر کرتے ہو؟ یعنی تمہیں پیدا کیا جائے گا، پھر تمہیں موت دی جائے گی، پھر تمہیں جب دوبارہ اٹھایا ہی جائے گا، پھر تم ایسی کفریہ باتیں نہ کرو۔ آگے فرمایا والذی خلق لکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، ان ساری چیزوں کو جو زمین میں ہے، جميعا، سب کی سب چیزوں کو۔ اب یہاں پر زمین سے مراد اللہ رب العزت نے کیا کیا پیدا فرمایا؟
اللہ رب العزت نے زمین میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ان کے دو بنیادی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین میں جو پہاڑ وغیرہ یہ پل وغیرہ بنائے ان کو دیکھ کر انسان اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھتا ہے اور ان پر شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا جو دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ پھلوں وغیرہ سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر فرمائے ثم استوى، پھر اللہ رب العزت متوجہ ہوئی الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو آسمان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، سبع سماوات، اور 7 آسمان بنائے ٹھیک ٹھیک، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔